پاکستان نے اسرائیل کو ایسے ایکسپوزڈ کیا کہ آپ کو اپنے پاکستانی ہونے پر پراؤڈ فیل ہوگا۔ جی ہاں، پاکستان نے اسرائیل کو وہ سنایا جو کبھی سننا نہیں چاہتے، پاکستان نے اسرائیل کو وہ دکھایا جو وہ کبھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہوا یہ کہ پاکستان کے ایمبیسڈر عاصم افتخار احمد صاحب جو پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں، اس نے یونائٹڈ نیشنز جو نیو یارک میں کانفرنس ہوئی تو عاصم افتخار احمد صاحب نے فلور کی درخواست کی کہ اسرائیل نے پاکستان پر جو گھٹیا الزامات لگائے اس کی جواب دے دیں۔ ابھی اسکرین پر جو ویڈیو ہے یہ ایگزیکٹلی وہی الفاظ ہے جو عاصم افتخار احمد صاحب نے یونائٹڈ نیشن کانفرنس میں کہا۔ آپ اینڈ تک سنیے گا، آپ کو مزہ ہی آئے گا۔ Representative of Israel perhaps did not listen attentively to all council members and other speakers in today's debate. In our view, it is unacceptable, indeed ludicrous, for an aggressor, an occupier, a serial violator of UN Charter and international law. اسرائیلی نمائندے نے شاید آج کی بحث میں تمام کونسل ممبران کو اور دیگر مقررین کو توجہ سے نہیں سنا۔ ہماری رائے میں یہ ناقابل قبول ہے، بلکہ مضحکہ خیز ہے کہ ایک جارح، ایک قابض، ایک ایسا ریاستی مجرم جو بار بار اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، National law, that is Israel, to abuse this chamber and disrespect the sanctity of this council, and this is not the first time, by pointing fingers on others, baseless assertions primarily aimed at masking its own illegal actions and violations of international law. یعنی اسرائیل، اور اس کو نسل کے تقدس کی توہین کرے، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، اور دوسروں پر انگلیاں اٹھا کر بے بنیاد الزامات لگا کر بنیادی طور پر غیر قانونی اقدامات اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیوں کو چھپانے کی کوشش کرے۔ And like all occupiers, despite being the aggressor, it feigns and plays the victim. But today it is totally exposed. President, this council has spent decades discussing the situation in the Middle East and the Palestinian question. Meeting after meeting. جناب صدر، لیکن اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک قابض ملک ہے جو کسی کا نہیں سنتا، کسی کے مشورے پر کان نہیں دھراتا، حتیٰ کہ اپنے دوستوں کے بھی اگر کوئی باقی بچے ہو یہ انکار کرتا ہے، اور صرف انکار ہی نہیں کرتا بلکہ بین الاقوامی برادری کے اراکین کو دھمکیاں دیتا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا، بین الاقوامی انسانی حقوق اور انسانی ہمدردی کی تنظیموں کو دھمکیاں دیتا ہے، عالمی عدالت انصاف اور عالمی کرمنل کورٹ کی نہیں سنتا، اور اقوام متحدہ اور اس کے سینئر حکام کو بھی دھمکیاں دیتا ہے، اور یہ سب وہ کھلے عام کرتا ہے اپنے حمایتیوں کے سائے میں جو بار بار اس کے غیر قانونی اقدامات اور بین الاقوامی برادری کے خلاف سرکشی میں اس کی پشت پناہی کرتا ہوں، اور تمام قابضین کی طرح اگرچہ یہ جارح ہے، یہ مظلوم بننے کا ناٹک کرتا ہے اور دکھاوا کرتا ہے کہ یہ خود شکار ہے، لیکن آج یہ مکمل طور پر بے نقاب ہو چکا ہے۔ جناب صدر، اس کونسل نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور فلسطینی سوال پر دہائیوں سے بات کی، اجلاس در اجلاس ہم اس Hours to this agenda. It is not because of anyone else. It is because of Israel that refuses to vacate its illegal occupation and that blatantly violates the resolutions of this council. It's because of that we have these discussions. We cannot accept insinuations from an irresponsible rogue state that is, in fact, the perpetrator of worst kind of state terrorism that we are witnessing in Gaza and, in fact, in the occupied Palestinian territories for decades. And we reject any false analogy, as has also been done by Qatar.
ایجنڈے پر گھنٹوں سے صرف کرتے ہیں، یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ اسرائیل کی وجہ سے ہی، جو اپنا غیر قانونی قبضہ ختم کرنے سے انکار کرتا ہے اور جو دیدہ دلیری کے ساتھ اس کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ یہ سب کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ اسرائیل کی وجہ سے۔ ہمیں یہ مباحثے کرنے پڑتے۔ اسرائیل نے ایک غیر متعلقہ واقعے کا حوالہ دیا اور پاکستان کے بارے میں گمراہ کن ریمارکس دیے تاکہ اپنے ہی غیر قانونی اقدامات اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کو جرائم پر ہم پاکستان کا موقف اس واقعے پر واضح طور پر بیان کیا جا چکا ہے اور عوامی سطح پر دستیاب ہے۔ بین الاقوامی برادری بخوبی جانتے ہیں کہ پاکستان نے صف اول کا کردار ادا کیا اور قربانیاں دی۔ پوری دنیا بشمول ہمارے شراکت دار یہ تسلیم کرتے ہیں کہ القاعدہ کو بڑی حد تک پاکستان کی انسدادی دہشت گردی کی کوششوں کے باعث ختم کر دیا گیا اور ہم اس عالمی اجتماعی کوشش کے لیے پرعزم ہیں اور ہم کسی غیر ذمہ دار بدمعاش ریاست سے اشارے یا الزامات قبول نہیں کر سکتے جو حقیقت میں ریاستی دہشت گردی کی بدترین قسم کا مرتکب ہے، جیسے ہم غزہ میں دیکھ رہے اور حقیقت میں کئی دہائیوں سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں دیکھ رہے، اور ہم کسی بھی جھوٹے موازنے کو مسترد کرتے جیسا کہ قطر نے بھی کیا ہے۔ For whatever way it interprets the statements in this council, the occupying power must go back and read carefully the statement issued by the Security Council today. خواہ وہ اس کونسل کے بیانات کو جس طرح بھی تشریح کرے، قابض اسرائیل کو واپس جانا ہوگا اور احتیاط سے اس بیان کو دوبارہ۔ Council members recalled their support for the vital role that Qatar continues to play in mediation efforts in the region and alongside Egypt and the United States. Council members underscored that releasing the hostages, including those killed by Hamas, and ending the war and suffering in Gaza must remain our priority. In this regard, they reiterated the importance of the ongoing diplomatic efforts of Qatar, Egypt, and the United States, and called for the parties to seize the opportunity for peace. That is why we are here this afternoon in this council. I thank you.